اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جعل حق میں علم غیب سے متعلق بیان جاری ہے، اور اس سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے ثبوت میں قرآن پاک کی آیات کریمہ، ان آیات کریمہ کی تفاسیر، تشریح اور احادیث کریمہ اور احادیث کی تشریحات بیان ہوئی۔ اب یہ چوتھی فصل آج بیان ہو رہی ہے، جس کے اندر علماء امت کے اقوال بیان کیے جائیں گے۔ اس امت کے جو بزرگان دین ہیں، جو علماء ہیں، وہ علماء دین، علماء امت کے اقوال دربار علم غیب کیا ہیں، علم غیب کے بیان میں ان کا کیا موقف ہے اور ان کا کیا کہنا ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب سے متعلق۔ تو فرماتے ہیں حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان کہ مدارج النبوہ کے خطبے میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی پوشیدہ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس آیت کے تحت، اس کی تفسیر میں، کہ یہ آیت کریمہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اور وہی ظاہر اور پوشیدہ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد بھی ہے، یعنی یہ اس آیت کریمہ سے مراد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ بھی ہے، اور اس آیت کریمہ سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی ذات بھی ہے، یعنی وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر باطن۔ تو فرماتے ہیں یہ خدا کی حمد بھی ہے اور نعت مصطفیٰ علیہ السلام بھی۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تمام چیزوں کے جاننے والے ہیں، تمام چیزوں کے جاننے والے ہیں، ذات الہی کے شیونات کے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی کیا شانیں ہیں، ان شیونات کے بھی جاننے والے ہیں، صفات حق کے احکام کے، جو اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہیں اور جو احکام ہیں، اسماء کے، اللہ کے اسماء الہیہ کے، افعال کے، آثار کے، اور سارے ظاہری باطنی اول و آخر کے علوم کا احاطہ فرما لیا ہے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی شیونات اور صفات حق کے احکام اور اسماء اور افعال اور آثار اور سارے ظاہری اور باطنی اول اور آخر کے علوم کا احاطہ فرما لیا ہے، سب کو گھیرے ہوئے ہے حضور کا علم۔ اسی مدارج النبوہ میں جلد اول میں ہے، باب پنجم، در ذکر فضائل آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صفحہ نمبر 144 میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے سور پھونکنے تک، یعنی قیامت جو قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے سور پھونکنے تک تمام
حضور علیہ السلام پر ظاہر فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ ظاہر فرما دیا تاکہ اول سے آخر تک کے سارے حالات آپ کو معلوم ہو جائیں۔ اور حضور علیہ السلام نے بعض حالات کی خبر اپنے صحابہ کو بھی عطا فرمائی، اپنے صحابہ کو بھی دی۔ علامہ زرقانی شرح مواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں کہ احادیث اس پر متواتر ہیں اور ان کے معانی اس پر متفق ہیں، یعنی حدیثیں متواتر روایات کے ساتھ ہیں۔ متواتر کہتے ہیں ایسی حدیث جس حدیث کو ہر زمانے میں ایک بڑی جماعت نے روایت کیا ہو جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال، یعنی یہ جھوٹ نہیں ہو سکتی روایت، وہ روایت جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر زمانے میں اس حدیث کو یعنی حضور کے قول کو یا حضور کے عمل کو، حضور کے فعل کو جو ہے وہ ہر زمانے میں جو روایت کرنے والا کوئی ایک شخص یا دو شخص یا تین شخص نہیں ہے، بلکہ روایت کرنے والی ایک بڑی جماعت ہے، اتنی بڑی جماعت اور ایسے لوگوں کی جماعت ہے کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال، تو ایسی حدیث کو کہتے ہیں متواتر۔ تو فرماتے ہیں کہ احادیث اس بات پر متواتر ہیں اور ان کے معانی اس پر متفق ہیں، یعنی یہی معنی ہے کیا کہ حضور علیہ السلام کو غیب پر اطلاع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو غیب پر مطلع فرمایا ہے، اور یہ مسئلہ ان آیتوں کے خلاف نہیں ہے۔ وہ جو چند آیات کریمہ ہیں کہ جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ خدا کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، قرآن پاک میں لا یعلمہا الا ہو، کہ یہ ایسا علم ہے کہ جس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا غیب کے بارے میں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، قرآن پاک میں کہ اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، غیب کی کنجیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ ان آیتوں کے خلاف نہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ خدا کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کیونکہ جس کی نفی ہے یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ جو نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کو نہیں جانتا، تو وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم بغیر واسطہ ہے، وہ علم بغیر واسطہ ہے، یعنی علم ذاتی، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، بغیر واسطے کا، کسی کا عطا کیا ہوا نہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کا غیب پر مطلع ہونا اللہ کے بتانے سے وہ ثابت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ زرقانی شرح مواہب اللدنیہ میں فرما رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام، تابعین کرام اور بزرگان دین کا عقیدہ۔ تو فرماتے ہیں کہ رب کے اس قول سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرما دیا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا سوائے پسندیدہ رسول کے۔ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود ارشاد فرما دیا کہ سوائے پسندیدہ رسول کے اور کسی کو غیب پر مطلع نہیں فرماتا۔ تو پسندیدہ رسولوں میں جو افضل رسول ہے تو انہیں کیوں نہیں غیب پر مطلع فرمائے؟ شفا شریف میں حضرت قاضی عیاض علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ماخوذ از خرپوتی شرح قصیدہ بردہ، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاص فرمایا تمام دینی اور دنیاوی مصلحتوں پر مطلع فرما کر، یعنی حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت بخشی، خاص فرما دیا۔ کس طریقے سے خاص فرمایا؟ تمام دینی اور دنیاوی مصلحتوں پر مطلع فرما کر، کہ چاہے وہ دینی مصلحت ہو یا دنیاوی مصلحت ہو، تمام دینی اور دنیاوی مصلحتوں پر حضور کو مطلع فرما دیا۔
اور اپنی امت کی مصلحت اور گزشتہ امتوں کے واقعات اور اپنی امت کے ادنا سے ادنا واقعے پر خبردار فرما دیا۔ ادنا سے ادنا واقعے پر، چھوٹی سے چھوٹی واقع ہونے والی چیز پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو خبردار فرما دیا، اور تمامی معرفت کے فنون پر مطلع فرما دیا۔ معرفت کے جتنے فنون ہیں ان پر بھی حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلع فرما دیا، جیسے دل کے حالات، کہ حضور جانتے ہیں دل کے حالات کو بھی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شفا شریف صاحب شفا حضرت علامہ قاضی عیاض علیہ رحمت و رضوان، یہ جلیل القدر بزرگ اور صاحب کشف ولی ہے۔ تو وہ اپنی کتاب میں فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ دل کے حالات، جیسے دل کے حالات حضور جانتے ہیں، ایسے ہی فرائض عبادات، کس پر کون سی عبادت فرض ہے نہیں ہے، کون فرض چھوڑ رہا ہے نہیں چھوڑ رہا ہے، اور علم حساب۔ قصیدہ بردہ شریف میں ہے، قصیدہ بردہ شریف کا شعر ہے کہ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ قصیدہ بردہ شریف کا یہ شعر جس کا ترجمہ یہ ہے فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، دنیا اور آخرت یہ حضور آپ ہی کے کرم سے، دنیا اور آخرت آپ ہی کے کرم سے ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور لوح و قلم کا علم تو آپ کے علوم کا بعض حصہ ہے۔ حضور کے علم سے لوح قلم کا علم جو، یعنی لوح قلم میں ہر چیز ہے۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوا کہ فیہ تبیان لکل شیء، کہ لوح میں جو لوح ہے، جو تختی ہے، تو وہ اس پر جو ہے وہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز کا بیان ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں قصیدہ بردہ شریف میں کہ لوح و قلم کا علم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ لوح و قلم کا علم تو آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے، آپ کے علوم کا بعض حصہ ہے۔ شرح قصیدہ بردہ مصنفہ علامہ ابراہیم باجوری میں اس شعر کے ماتحت ہے، یعنی اسی شعر کی تشریح فرماتے ہوئے علامہ ابراہیم باجوری فرماتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ جب لوح و قلم کا علم یہ حضور علیہ السلام کے علوم کا کیا ہوا، بعض ہوا، کچھ بعض ہوا، تو دوسرے بعض کون سے علوم ہیں؟ جب لوح و قلم کا علم یہ حضور کے علوم کا بعض ہوا، تو پھر حضور کے اور جو بعض ہے وہ کون سے ہیں، کون سے علوم ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا کہ وہ بعض آخرت کے حالات کا علم ہے، یعنی دنیا و ما فیہا تو ہو ہی گئی، کائنات ہو گئی، آخرت کے حالات کا علم ہے جس کی اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو خبر دے دی، کیونکہ قلم نے تو لوح میں وہی لکھا جو قیامت تک ہونے والا، قلم نے جو لکھا لوح پر تو یہ کب تک کا لکھا، وہی سب چیزیں لکھی جو قیامت تک ہونے والی ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو بعض یعنی آخرت کے علوم پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو مطلع فرما دیا۔ ملا علی قاری حل العقدہ شرح قصیدہ بردہ میں اسی شعر کے ماتحت فرماتے ہیں، یہی والا شعر، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ اسی شعر کی تشریح کرتے ہوئے اس کے ماتحت فرماتے ہیں کہ اور لوح و قلم کے علوم حضور علیہ السلام کے علوم کے بعض اس لیے ہیں کہ حضور کے علوم منقسم ہیں جزئیات اور کلیات اور حقائق اور معرفت، اور ان معرفتوں کی طرف جن کا تعلق ذات اور صفات سے ہے۔ یعنی حضور کا علم اتنا وسیع ہے، منقسم ہے، یعنی حضور کے علم کی کئی قسمیں ہیں کہ علوم حضور
یہ جزیات پر بھی مشتمل ہے، کلیات پر بھی مشتمل ہے، حقائق پر بھی مشتمل ہے، معرفت پر بھی مشتمل ہے، اور ان معرفتوں پر بھی مشتمل ہے کہ جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات سے۔ لہذا لوح و قلم کا علم کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے آگے فرماتے ہیں لہذا لوح و قلم کا علم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کے دریاؤں کی ایک نہر ہے۔ لوح و قلم کا علم یہ حضور علیہ السلام کے علم کے دریاؤں کی ایک نہر ہے، سمجھ لو، اور حضور علیہ السلام کے علم کے سطروں کا ایک حرف ہے۔ یعنی اگر حضور کے علم کو لکھا جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ سطر یعنی لائن، تو اس لائن کا ایک ورڈ ایک حرف جیسا ہوتا ہے۔ یہ جو ہے اگر موازنہ کیا جائے لوح و قلم کے علم اور حضور کے علم کا، تو حضور کا علم ایسا ہے جیسے کہ حضور کا علم، لوح و قلم کا علم یہ حضور کے علم کے سامنے ایسا ہے جیسے کہ سطروں کے مقابلے میں ایک حرف۔ یعنی یہ لائن ہے تو لائن میں شروع میں ایک حرف جیسے ہوتا ہے، ویسے لوح و قلم کا علم یہ حضور کے علم کے مقابلے میں۔ تو ان عبارتوں نے فیصلہ فرما دیا کہ وہ لوح و قلم جن کے علوم کو قرآن نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جو لوح محفوظ میں نہ ہو۔ قرآن نے خود فرمایا کہ کوئی بھی چیز خشک و تر ایسی نہیں ہے جو لوح محفوظ میں نہ ہو۔ اس کے علوم علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سمندروں کا ایک قطرہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ما کانا وما یکون کا علم حضور علیہ السلام کے دفتر کا ایک نقطہ ہے۔ یہ ما کانا وما یکون کے ثبوت مانگ رہے ہو، ارے ما کانا وما یکون کا علم تو حضور کے دفتر کا ایک نقطہ ہے، سمجھ لو۔ آپ کو ما کانا وما یکون سے کہیں حد درجہ بڑھ کر علوم عطا کیے گئے۔ امام بوصیری قصیدہ بردہ، صاحب قصیدہ بردہ، اپنے ایک دوسرے قصیدے میں، قصیدہ بردہ شریف کے علاوہ دوسرے قصیدہ جس کا نام ہے قصیدہ ام القرط، تو قصیدہ ام القرط میں فرماتے ہیں کہ وسع العالمین علما وحکما فہو بحر لم تعیہ الاعیاء، کہ حضور علیہ السلام نے اپنے علم اور اخلاق سے جہانوں کو گھیر لیا، کائنات کو اپنے علم سے گھیر لیا۔ تو آپ ایسے سمندر ہیں کہ اس سمندر کو گھیرنے والے نہ گھیر سکے۔ ایسا سمندر ہے کہ اس کو گھیرنے والے نہیں گھیر سکے، یعنی حضور کے علم کا احاطہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ حضور کے علم کو کوئی گھیر نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں گھیر سکا۔ شیخ سلیمان جمل اس شعر کی شرح میں فتوحات احمدیہ میں فرماتے ہیں کہ آپ کا علم تمام جہانوں یعنی جن و انسان اور فرشتوں کے علم کو گھیرے ہوئے ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام عالم پر خبردار فرمایا، تو اگلے پچھلوں کا علم سکھایا اور ما کانا وما یکون بتایا۔ ما کانا وما یکون یعنی جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے، اس کو ما کانا وما یکون بولتے، تو ما کانا وما یکون بھی بتایا، اگلے پچھلوں کا علم سکھایا، اور حضور علیہ السلام کے علم کے لیے علم قرآن کافی ہے کہ خدا تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز اٹھا نہ رکھی، یعنی اس میں سب کچھ بیان ہو گیا۔ تو جب اس کتاب میں سب کچھ بیان ہو گیا تو حضور کو بھی سب کچھ علم حاصل ہو گیا۔ امام ابن حجر مکی اس شعر کی شرح میں افضل القرآن میں فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام جہان پر خبردار فرمایا، تو آپ نے اولین و آخرین کو اور جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا ان تمام چیزوں کو، باتوں کو جان لیا۔ تو ان عبارتوں سے یہ معلوم ہوا کہ سارے جہان والوں کا علم یہ حضور علیہ السلام کو عطا کر دیا گیا۔ تمام کائنات میں جس کو جو جو علم دیا گیا وہ تمام علوم حضور کو عطا کر دیے گئے۔ جہان والوں میں حضرت آدم بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، ملک الموت بھی ہے، شیطان بھی ہے،
سب ہیں۔ فرماتے ہیں جہان والوں میں حضرت آدم و ملائکہ و ملک الموت اور شیطان ہے۔ ملک الموت اور شیطان کے لیے علم غیب تو دیوبندی بھی مانتے ہیں۔ وہ لوگ بھی اپنی کتابوں میں ان لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ ملک الموت اور شیطان کا علم تو وسیع ہے، لیکن حضور کا علم معاذ اللہ جو ہے آپ کے علم غیب کی جو ہے وہ تردید کرتے ہیں۔ تو ملک الموت اور شیطان کے لیے علم غیب تو دیوبندی بھی مانتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے اس عبارت سے سمجھ میں آ گیا کہ سارے جہان والوں کو جو علم دیا گیا وہ سب کچھ حضور کو دے دیا گیا۔ تو اب سارے جہان اور کائنات میں شیطان بھی ہے، ملک الموت بھی ہے، دوسرے ملائکہ اور فرشتے بھی ہیں، دوسرے انبیاء و مرسلین بھی ہیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے، اور تمام لوگوں کے علوم کو حضور کو عطا کر دیا گیا۔ تو حضور سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، ہر ایک سے زیادہ جاننے والے ہیں، تو بے شک حضور علم غیب جانتے ہیں۔ امام بوصیری قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں کہ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ، کہ تمام رسول حضور علیہ السلام سے ہی لینے والے ہیں۔ جتنے بھی رسول ہیں یہ کس سے لینے والے ہیں؟ حضور سے ہی لینے والے ہیں۔ سمندر سے ایک چلو یا تیز بارش سے ایک چھینٹا، یعنی یہ تمام رسولوں کا علم حضور کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے، یعنی حضور کے ہی علم سے وہ لینے والے ہیں، حاصل کرنے والے ہیں، جیسے کہ سمندر سے ایک چلو لے لیا جاتا ہے یا تیز بارش سے ایک چھینٹا اپنے اوپر آ جایا کرتا ہے، تو اس طریقے سے تمام رسولوں کو حضور کے علم سے عطا کیا گیا۔ تو حضور کا علم کتنا! علامہ خرپوتی شرح قصیدہ بردہ میں اس شعر کے ماتحت فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے حضور علیہ السلام کے اس علم سے مانگا، ہر نبی نے مانگا، حضور کے اس علم سے مانگا اور لیا جو وسعت میں سمندر کی طرح ہے۔ یعنی وہ جو حضور کا علم جو وسعت میں کشادگی میں سمندر کی طرح ہے، تو ہر نبی نے حضور علیہ السلام کے اس علم سے مانگا اور حاصل کیا، لیا، اور سب نے کرم حضور کے اس کرم سے حاصل کیا، حضور کے ہی کرم سے کرم حاصل کیا جو تیز بارش کی طرح ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام فیض دینے والے ہیں اور وہ نبی فیض لینے والے ہیں۔ بتائیے تمام انبیاء بھی حضور سے فیض حاصل کرنے والے ہیں اور حضور فیض لٹانے والے ہیں، دینے والے ہیں، کیونکہ رب تبارک و تعالی نے اولاً سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی روح پیدا فرمائی، حضور کی روح پیدا فرمائی، پھر اس روح میں نبیوں کے اور ما کانا و ما یکون کے علوم رکھے، سب علم رکھا اس روح میں، پھر ان رسولوں کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد ان رسولوں کو پیدا فرمایا، تو ان سب نے اپنے علوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی حاصل کیے، حضور سے ہی حاصل کیا۔ بس یہاں پر یہ بتانا ہے کہ علماء امت اسلامیہ، اس امت کے علماء نے بھی یہی عقیدہ رکھا اور یہی بیان فرمایا، یہی تحریر فرمایا، یہی شائع فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم یہ تمام کائنات کے تمام لوگوں کے علم کو گھیرے ہوئے ہے، بلکہ کائنات کے جتنے بھی افراد ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی اشخاص ہیں، چاہے وہ ملائکہ ہوں، رسول ہوں، انبیاء ہوں، کوئی بھی ہو، ان تمام لوگوں نے جو علم حاصل کیا وہ سب کے سب حضور کے علوم کا ہی حصہ ہے۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ما کانا وما یکون کا ہی علم عطا نہیں فرمایا، بلکہ ما کانا وما یکون کا علم یہ حضور کے علم کے آگے تو ایسا ہے جیسے کہ سمندر میں ایک قطرہ، ما کانا وما یکون کا علم، تو ما کانا وما یکون کے علم سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو علوم غیبیہ پر مطلع فرمایا، اور یہی ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
سے سچی محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی گستاخیوں، ہر طرح کی بے ادبیوں سے ہمیں محفوظ و معمون فرمائے۔